بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے، بہت کرم ہے کہ اس نے مجھے موقع دیا ہے، بار بار موقع دے رہا ہے اور دیے پہ دیے جا رہا ہے کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں۔ میری اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا میں آپ لوگوں سے کیا بات کروں، اور میں آج کی ویڈیو بغیر ویڈیو کے بنانا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے نہ دیکھیں، آپ میری اس آواز کو سنیں اور اس فیلنگ کو محسوس کریں جو آپ کے چیسٹ میں ہے۔ یہ آپ کے قلب میں ہوتی ہے، اس کے الگ الگ روحانی نام ہیں، لیکن یہ ایک احساس ہے، اور یہ احساس آپ کے ساتھ اس وقت سے ہے جب سے آپ پیدا ہوئے ہوں۔ بلکہ اگر آپ اس احساس کو محسوس کرنا شروع کر دیں نا، تو آپ کو وہ وقت بھی یاد آنا شروع ہو جائے گا جو اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ نے گزارا ہوا ہے۔ اور یہ احساس آپ کے لیے کمپس کی طرح ہے۔ کمپس سمجھتے ہیں نا، جو آپ کو بتاتا ہے کہ صحیح کیا کرنا ہے، غلط کیا کرنا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں اس بات کو کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس احساس کو پوری طرح محسوس کر پاتے ہیں۔ اس لیے پھر آپ کو قرآن کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ دو ایسے پورٹلز ہیں، دو ایسے معجزے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو آپ کو اس فیلنگ کی راہ پہ چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے اندر محبت ہوتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دنیا کو بھول کے کسی ایک چیز کے پیچھے لگ جاتے ہو۔ جب آپ میں محبت آتی ہے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ پوری دنیا محبت سے بھری ہوئی ہو۔ جس شخص نے مجھے اس فیلنگ کا احساس دلایا وہ دنیا کا سب سے خوش شخص ہو، اس کی زندگی میں کبھی کوئی مسئلے نہ آئے، کوئی پرابلم نہ آئے۔ اگر آپ کی محبت آپ کو مجبور کرتی ہے ایک شخص کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے، تو پھر وہ محبت تو نہیں ہوئی نا، وہ تو لسٹ میں آ گیا، وہ تو گریڈ میں آ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے جو محبت کرتے ہیں وہ ہمیں کبھی مجبور نہیں کرتے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہیں۔ انہوں نے تو ہمیں کھلا چھوڑا ہوا ہے دنیا میں جہاں جانا ہے جو کرنا ہے کرو۔ وہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اجازت دے دی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے، تمہیں لگتا ہے یہ صحیح ہے تو جاؤ کر کے دیکھ لو، لیکن جب تمہیں چوٹ لگے، جب تمہیں ضرورت پڑے، تو تمہیں صرف ایک دفعہ آواز دینی ہوگی اور میں تمہارے لیے وہاں پہ موجود ہوں گا۔ جب یہ والی محبت آپ میں اتر جائے گی نا، اس کے بعد قرآن کا ایک ایک لفظ آپ کو مہینوں گھنٹوں تک اپنے اندر کھینچے رکھے گا۔ اور اس کو محبت کہنا بھی میرے حساب سے محبت کو ڈیگریڈ کرنے والی بات ہے، کیونکہ یہ محبت سے اوپر کی فیلنگ ہے۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جو ایک ماں کو اپنے بچے سے ہوتا ہے۔ اس سے بہتر میں آپ کو کیا سمجھاؤں۔ اب ہم ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کریں گے، ڈیپتھ میں جائیں گے، ایک ایک ایموشن کو کھولیں گے، لیکن اینڈ میں قرآن پاک تو کہہ رہا ہے کہ دو ہی ایموشنز ہیں، دو ہی فیلنگز ہیں، ایک پازیٹیو فیلنگ ہے، ایک نیگیٹو فیلنگ ہے۔ اگر ایک چیز کی فیلنگ آپ کو پازیٹیو آ رہی ہے تو اس پازیٹیوٹی میں آپ کو غم بھی محسوس ہوگا، خوشی بھی محسوس ہوگی، درد بھی محسوس ہوگا، لالچ بھی محسوس ہوگا، کیونکہ یہ سارے کیمیکلز ہیں جو آپ کی باڈی میں موو کر رہے ہیں۔ اور جب آپ ان کیمیکلز کو آبزرو کرنا شروع کر دیں گے نا، تو آپ واپس کنیکٹ کرو گے اس فیلنگ سے جس کی میں نے ابھی شروع میں بات کی، کہ ایک بڑا ملائم سا، وارم سا احساس آپ کے چیسٹ میں ہوتا ہے، جو آہستہ آہستہ پھر پوری باڈی پہ پھیلتا ہے۔ اور یہ فیلنگ آپ کو بتا رہی ہوتی ہے، یہ احساس آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، ہر سوال کا جواب یہ دیتا ہے، ہر پرابلم میں یہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ رات کے 2 بجے اندھیری روڈ پہ کھڑے ہوں گے، لیکن یہ فیلنگ آپ کے اندر ہوگی نا، یہ فیلنگ آپ کو اس اندھیری جگہ سے ایک ہنستے بستے مارکیٹ کے اندر لے جائے گی۔ یہ وہ فیلنگ ہے جو آپ کے اندر اگر ہوگی تو آپ کے ارد گرد چاہے جتنا بھی گناہ بھرا ہوا ہو، آپ کبھی اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوگے۔ یہ ایک ایسی پاور ہے، ایک ایسی ایبلٹی ہے جو اللہ تعالیٰ صرف اپنے بہت قریبی بندوں کو دیتے ہیں، اور یہ جن کو دی ہوتی ہے نا، انہی کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو کیا ملا ہوا ہے۔ عام آدمی کو سمجھانے جاؤ اس کو سمجھ ہی نہیں آتا زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کوئی آزمائش ہے، کوئی تکلیف ہے۔ آپ نے اگر کبھی اپنی ماں سے دل سے محبت کی ہوگی تو آپ کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ دنیا کی ساری خوشیاں میں ماں کے قدموں میں لا کے ڈال دوں، ماں کو ایسا کچھ نہ بتاؤں کہ اس کو تکلیف ہو، درد ہو۔ میں ماں کا نام اس لیے بار بار لیتا ہوں کیونکہ میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ ہر کسی کے پاس ایک ماں تو ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی ایسا دوست رہا ہو سکتا ہے آپ کے ابو آپ سے اتنی محبت کرتے ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ آپ کی ہر چیز کو پورا کیا ہو، آپ کے سارے لاڈ پیار دیکھے ہو، آپ کی ماں زندگی میں سخت گزری ہو۔ اب قرآن پاک پہلا ریفرنس ماں کا دیتا ہے، اس لیے میں ماں کو پرائیورٹی لے کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔
لیکن یہ محبت کی فیلنگ سے اوپر کی ایک سٹیٹ ہے، کیونکہ محبت پھر بھی 1 1.5 2 3 سال بعد ایک کیمیکل کے فارم میں باڈی میں ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. جب آپ کو جینوئن کنیکشن کسی چیز سے فیل ہوتا ہے نا، تو وہ کم نہیں ہوتا، وہ ٹائم کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے. اور جس چیز سے وہ کنیکشن آپ کا بنا ہوتا ہے، اگر وہ کوئی انسان ہے اور وہ آپ کو نہیں ملتا ہے، تو جو اس درد کے اندر مزہ ہے، مطلب وہ درد جس کو سمجھ میں آ جائے نا، میرے حساب سے وہ اللہ کا پیارا بندہ ہے. کیونکہ یہ درد جب آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو اس کی شدت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. آپ میں ایک طلب پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کو محسوس اور ڈیپتھ سے کرنا ہے، مجھے ابھی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. اور جب تک آپ اس باڈی میں قید ہو، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جا نہیں سکتے، کیونکہ اس باڈی کی وجہ سے آپ پہ لمیٹیشنس لگی ہوئی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہ باڈی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے لمیٹیشن لگائی ہوئی ہے، تو اس لمیٹیشن کی رسپیکٹ کرنی ہوتی ہے. اس سے زیادہ میں اگر اس فیلنگ کی ڈیپتھ میں جاؤں گا تو پھر بہت کنفیوزنگ ہو جائے گا. مطلب میرے لیے یہی آپ کو بتانا کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کمپسڈ بنا کے ڈالا ہوا ہے، جو آپ کو ہمیشہ صحیح راہ پہ چلائے گا. بس ایک دفعہ آپ نے اس سے کنیکٹ کرنا ہے. اور سورہ فاتحہ بھی تو یہی کہتی ہے نا، یا اللہ ہمیں سورہ فاتحہ کی اگر ہم ایسنس کو پکڑیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا. تو ہمارے اندر کچھ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کنٹرول کر سکتے ہیں، جس پہ اللہ تعالیٰ اپنی انفارمیشن، اپنا ڈیٹا دے سکتے ہیں، ہمیں گائیڈنس دے سکتے ہیں. ہمیں اسی سے کنیکٹ کرنا ہے نا. اس سے کنیکٹ کرنے کا پہلا سٹیپ محبت ہے، لٹرلی پہلا سٹیپ ہے یہ. اس سے آگے جب آپ جاؤ گے تو آپ کسی کو سمجھا نہیں پاؤ گے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ویڈیو خاص ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں کہ آپ اکیلے نہیں ہو جی. ایسے بہت سے لوگ ہیں اس دنیا میں جن کو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے اتنے قریب ہے، اتنے قریب ہیں کہ سمجھانا تو بہت دور کی بات، ہم وہ چیز محسوس بھی نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لینا ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ دنیا سے پردے میں رکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی اثر اس پہ نہ آ جائے، کہیں اس کے دل پہ وہ داغ نہ آ جائے جو اس کو مجھ سے دور کرتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن میں جب بھی پڑھتا ہوں، مجھے یہ کہیں نہیں دکھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوں مجھ سے ڈرو. اگر لکھا بھی ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تو وہ ڈر اس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ میں کسی ایسی چیز کے تابع نہ ہو جاؤں جو مجھے اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں. وہ ڈر اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کا ڈر ہے جی. اور جب آپ کو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی وہ قربت محسوس ہو جائے گی تو وہ ڈر بھی خود بخود آ جائے گا. اسی طرح کا ڈر ہے جو ایک محبت کرنے والے میں آپ کو دکھتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے دور نہ ہو جائے. اس کو ڈر لگا رہتا ہے، اپنے محبوب سے بھی ڈر لگتا ہے کہ میں کچھ ایسا نہ بول دوں کہ یہ ناراض ہو جائے. جب آپ محبت اور ڈر کو اس لیول پہ جا کے سمجھیں گے نا، آپ یقین کریں پورا قرآن آپ کو ایک افسانہ لگے گا، ایک محبت کا افسانہ. اب یہ میرے اپنے الفاظ ہیں تو ان کو جج نہ کیجیے گا، کیونکہ میں نے قرآن سے زیادہ محبت سے بھری ہوئی کتاب آج تک کوئی دیکھی نہیں ہے، جبکہ میں میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے اسی لیے اس دفعہ ویڈیو نہیں ڈالی ہے، کیونکہ اب سے ہم ٹاپکس کی گہرائی میں جائیں گے، ایموشنز کو کھول کے دیکھیں گے، سوچ کو دیکھیں گے. اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ مجھ پہ دھیان نہ دیں، ان کیفیات، ان جذبات اور اپنی خودی پہ دھیان دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں تمہارے اندر ہوں، تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے ایک کسٹمائزڈ راستہ بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، اور وہ راستہ باہر سے نہیں آ رہا، وہ اندر سے آ رہا ہے. آج اس چیز کا عہد کر لیں کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا شروع کریں گے، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش شروع کریں گے. اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہے. اور اس جہاد میں جہاں تک میری اللہ تعالیٰ نے مجھے قابلیت دی ہے، مجھے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا میں آپ سب کو دوں گا. میں جو ہو سکتا ہے آپ کی مدد کروں گا، لیکن اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے، اینڈ میں آپ نے اپنی مدد خود کرنی ہے.
یہ راستہ آپ نے اکیلے چلنا ہے، اس میں آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں چل سکتا. اور اس راستے کی جو لذت ہے نا، جب آپ نے پہلا قدم اٹھا لیا، جینوئن پیور 100% محبت کا قدم، اس چکر میں نہیں کہ مجھے جنت چاہیے یا جہنم چاہیے یا مجھے اللہ سے ثواب چاہیے یا مجھے اپنے گناہ مٹانے، اس نیت سے یہ قدم اٹھائیں کہ مجھے اپنے اس رب کے قریب ہونا ہے جس نے واقعی میں ہر چیز کو بنایا اور واقعی میں صرف وہی عبادت کے لائق ہے اور کسی کا حق ہی نہیں ہے اور کوئی ڈیزرونگ ہی نہیں ہے اس چیز کے. تو آپ کو وہ پہلی سیڑھی دکھے گی، اور اس پہلی سیڑھی پہ جب آپ قدم رکھیں گے اس کے بعد آپ کبھی مڑ کے نہیں دیکھیں گے. آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس چینل کے آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ سبسکرائبڈ نہیں ہیں، تو سبسکرائب پلیز ضرور کر لیں. اس سے مجھے آسانی ہوتی ہے اس چینل کو فری فنڈ چلانے کے لیے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس نالج کے لیے میں کسی سے 1 روپیہ بھی لوں. اس لیے میں اپنا ایزی پیسہ کا نمبر بھی ڈال رہا ہوں. آپ میں سے جس کے پاس سخت ہے، جو جتنا ڈونیٹ کر سکتا ہے کیجیے، کیونکہ یہ ڈونیشن اینڈ میں جا رہی ہے ان لوگوں کو سکھانے کے لیے جن کا ابھی پہلا قدم بھی نہیں پڑا ہے، جو ابھی خود کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے بنانا شروع کرے گا، لیکن وہ مسبب الاسباب ہے، وہ آپ کے تھرو راستہ بنائے گا. ثواب کی نیت سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو سمجھنے کے لیے. لائک اور سبسکرائب کریں اور جتنا ہو سکتا ہے ڈونیٹ کریں، تاکہ اگلے 2-2.5 مہینے کے اندر یہ چینل نہیں ایک کمیونٹی کھڑی ہو، اور وہ کمیونٹی ہر اس بندے کو سپورٹ کرے جو جھوٹ نہیں بولتا ہے، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. آگے کی ویڈیوز بہت ہیویلی ایڈیٹڈ ہیں، اس لیے یہ والی ویڈیو بغیر ویڈیو کے ڈال رہا ہوں. اب سے ہم ڈر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ڈر ایک ایسی چیز ہے جو آپ میں قدرتی موجود ہے، یہ آپ میں سے ختم نہیں کی جا سکتی. اور جس سے ڈرنا چاہیے، جب آپ اس سے ڈرو گے نا تو ڈرنے میں بھی ایک لذت ملتی ہے. میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ رہے، آپ سب کو محبت، عزت، سکون، دین اور دنیا دونوں کا سکون اور آسائش عطا فرمائے اور اپنی قربت عطا فرمائے. میں آپ سے بہت جلد دوبارہ مخاطب ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.